السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو 3 ایسی حدیثیں سنانے جا رہا ہوں کہ جب میں یہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ 3 حدیثیں مجھے بہت پسند آئیں، سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ایسی 3 حدیثیں ہیں کہ ان 3 حدیثوں پہ اگر آپ عمل کرو گے تو آپس کی محبتیں بھی بڑھیں گی۔ جو آج کل نفرتیں، انتشار، نہ اتفاقیاں، غلط فہمیاں، ایک دوسرے سے کٹے رہنا ہے نا، ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ تو اگر ان 3 حدیث پہ عمل کر لیا جائے تو آپس کا انتشار بھی ختم ہوگا، محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور ثواب الگ ملے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3 حدیثوں میں بتائے گئے اعمال ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر آدمی بڑے آسانی سے کر سکتا ہے، اور اس سے آپس کے رشتے بھی اچھے ہوں گے اور ثواب کا ثواب ملے گا۔ آئیے پہلی حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال میں سب سے زیادہ اعمال جو اللہ کو پسند ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوشی پہنچاؤ، کسی مسلمان کو خوش کر دو، یا اس سے دکھ کو دور کر دو، یا اس کی بھوک کو ختم کر دو، یا اس کا قرض ادا کر دو۔ تو کسی مسلمان کو خوشی پہنچانا یہ بھی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ اگر اللہ آپ سے خوش ہو گیا، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جتنے بھی دین کے کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ بھئی اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا تو آخرت میں ہماری جو منزل ہے وہ آسان ہے۔ تو کتنا سمپل کام ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دو۔ بس آپ نے کال لگایا، چلو بھائی کل آپ کی دعوت ہے میری طرف سے، ہمارے گھر آ جاؤ، آپ کی دعوت ہے۔ تو جب کوئی دعوت کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ یار فلاں نے مجھے انوائٹ کیا ہے کھانے پر، فلاں نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تحفہ دے دو، ہدیہ دے دو۔ تو کسی مسلمان کو خوش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ یا اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا دکھ دور کر دو۔ وہ کوئی ایسی پرابلم میں تھا کہ آپ نے اس کی پرابلم کو دور کر دیا، اس کا دکھ دور ہو گیا۔ کوئی بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ مان لیجیے کوئی آپ کے ریلیٹو میں، پڑوس میں، محلے میں ایسا شخص ہے جس کے پاس آج پکانے کو کچھ نہیں ہے، آپ نے اس کی بھوک ختم کر دی، اس کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ یا کسی کے اوپر قرضہ ہے، آپ نے اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ مان لیجیے قرضہ معاف کر دیا، یا اس کے اوپر قرضہ ہے، وہ پریشان ہے، آپ نے کہا لو بھائی یہ قرضہ میری طرف سے آپ ادا کرو۔ یہ اعمال اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور صاحب آپ ایک اور حدیث سنیں آپ، یہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اتنا کھلایا کہ اس کا پیٹ بھر گیا اور اس کو اتنا پلایا، شربت پلائے، پانی پلایا، ہے نا، بہترین کولڈ ڈرنک تو نہیں پینا چاہیے، لیکن جو کولڈ ڈرنک ایسی ہیں صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی، آپ نے کولڈ ڈرنک پلائی، ایک دم بہترین گرمیوں میں مشروبات آپ نے پلائے کہ ایک دم اس کی طبیعت گلڈ ہو گئی، خوش ہو گیا وہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیں گے۔ ان ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ 500 سال کا فاصلہ اور 7 خندق، تو 5 7 35، تو 3500 سال، اتنی دوری، یعنی 3500 سال اگر کوئی چلے تو تقریباً 3500 سال آپ سے جہنم دور ہو جائے گی۔ کب؟ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دعوت دو۔ چلو بھائی آج آپ کی دعوت ہے۔ اب تو دعوتوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے؟ اب تو کوئی کسی کی دعوت نہیں کرتا ہے، بلکہ مہمان اگر آ بھی جائے، پہلے تو اب مہمان آنا ہی بند ہو گئے، کوئی کسی کا نہیں جاتا، سب اپنے میں مگن ہیں۔ اور اگر کوئی مہمان آ بھی جائے تو لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں، اور یہ کیوں آ گیا؟ ارے یار اب خرچ اور بڑھ جائے گا، آج تو یہ کیوں گیا، آج ہی آنا تھا۔ میں نے تو لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہے، یار یہ اور آ گیا، آج خرچہ بڑھ جائے گا۔ خرچہ بڑھے گا نہیں، اب تمہارے گھر کی برکت چلی گئی، تم مہمان سے اکتا گئے۔ تو
دعوت کرنے سے، آج آپ نے فلاں کی دعوت کی ہے نا، آپ دعوت کر رہے ہو اپنے گھر، کسی کو بلا رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو، ہفتے میں 10 دن میں مہینے میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ آپ کو کیا نام دے رہا ہے کہ جہنم سے آپ اتنی دور ہو گئے۔ ارے بھائی جب جہنم سے اتنی دور ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ جہنم میں اب تم جا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور آگے ایک حدیث سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے بھائی مولا علی سے تو سبھی محبت کرتے ہیں نا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھانے کے 1 سا یا 2 سا پر اپنے بھائیوں کو جمع کروں، ہے نا، یعنی میرے پاس اگر کھانے کے لیے ہے تو میں اپنے بھائیوں کو اس کھانے پر جمع کروں، یعنی ان کی دعوت کروں، ان کو بلاؤں، یہ میرے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں تمہارے بازار میں داخل ہو کر ایک غلام خرید کر آزاد کر دوں۔ غلام خرید کر آزاد کرنا یہ بڑے ثواب کا کام تھا جب غلاموں کا زمانہ چلا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک غلام خرید کر آزاد کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے پاس 1 سا یا 2 سا کھانے کی کوئی چیز ہو اور اس پر میں اپنے تمام کچھ اپنے بھائیوں کو بلاؤں اور ان کو جمع کروں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دعوت کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ آپ دعوت کرو، آپ کی شادی ہو گئی، اپنے بھائیوں کی دعوت کرو، اپنے ریلیٹیو کی دعوت کرو، ہے نا، سسرال والوں کی دعوت کرو، دوستوں کی دعوت کرو۔ دعوت کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ دسترخوان لگاؤ، ایک دسترخوان پر سب بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے، ثواب الگ مل رہا ہے، محبتیں الگ بڑھ رہی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب کوئی دعوت کا رواج نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اچھا دعوت بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہیں کہ اب اگر کسی کی دعوت کرنی ہو تو آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار دعوت کا مطلب یہ کہ بہت لمبا چوڑا آپ کا دسترخوان ہو، ہے نا، شروع میں ناشتہ لگے، ناشتے میں بھی طرح طرح کی ورائٹیز، طرح طرح کی کوالٹیز کے کھانے ہوں، پھر ناشتے کے بعد کھانے کا دسترخوان لگے، اس پہ بھی بہت لمبے چوڑے کھانے ہوں، قورمہ بھی ہو، بریانی بھی ہو، تندوری بھی ہو، الا فلا دنیا بھر کے افلاطون ہو، پھر کھانے کے بعد جب کولڈ ڈرنکس کا نمبر آئے تو اس میں بھی طرح طرح کی ورائٹیز ہو۔ اب جب دعوتیں اتنی مہنگی ہم لوگوں نے بنا لی تو سوچنا پڑتا ہے۔ اچھا سادہ اگر دعوت کوئی کر دے تو ہم اس کو دعوت نہیں سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ دعوت دینے والا اگر دعوت دینا بھی چاہ رہا ہے کہ چلو آج میں نے کھانا اچھا بنایا گھر پہ، بلا لو بھائی، اب جو مہمان ہے اس کے بھی نخرے بہت ہیں۔ وہ مہمان جو ہے نا یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ میرے لیے لمبے چوڑے دسترخوان لگے ہوں، تو دونوں طرف معاملہ خراب ہوا ہے۔ آپ کے گھر کچھ اچھا بن رہا ہے، آپ کسی کو انوائٹ کرو، جس کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ بھی بہت لمبا چوڑے نخرے والا نہ بنے۔ دعوت ہے ٹھیک ہے، سادگی کے ساتھ دعوت ہونا چاہیے، 1-2 کھانے بس بہت ہے، لمبے چوڑے دسترخوان یعنی اپنی طاقت کے مطابق آپ دسترخوان لگاؤ، طاقت سے زیادہ مت لگاؤ بس۔ اسی لیے دعوت دینے میں بھی جھجکنا نہیں چاہیے اور دعوت قبول کرنے میں بھی نخرے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جو کوئی غریب آدمی ہوتا ہے وہ دعوت کرنا چاہ رہا ہے تو لوگ اس کی دعوت جلدی سے قبول نہیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کھانے بہت سادہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف سے بگاڑ ہے۔ دعوت لوگوں نے دینا چھوڑا ہی اسی لیے ہے کیونکہ آج کل دعوت قبول بھی آدمی تب کرتا ہے جب ہائی ٹیک دعوت ہو۔ بہت بڑے پیسے والے اگر دعوت دے رہا ہے تو سب اس کی دعوت میں جانا چاہتے ہیں، وہ نہیں بلاتا جس کو تو وہ شکایتیں کرتا ہے، اور غریب آدمی اگر دعوت کر دے تو اس کا دسترخوان خالی پڑا ہوتا ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنے بھائی کو 1 لقمہ کھلا دوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسکین کو 1 درہم صدقے میں دے دوں۔ تو کھانا کھلانا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، غریب کو کھلاؤ، اپنوں کو کھلاؤ، عزیزوں کو کھلاؤ۔ دعوت دینا اور دعوت کو قبول کرنا دونوں سنت ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہی آپ میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، ہے نا، دوست احباب، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دعوت دیا کریں گے اپنوں کو اور مہمانوں کو کھلانے کا رواج اپنے گھروں میں بڑھائیں گے۔ تو یہ جتنی بھی فضیلت والی احادیث آپ نے سنی ہیں، یہ تمام فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔